الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ میرے عزیزو، بھائی اور دوستو، وحی کے ساتھ وحی کو سامنے رکھ کر چلیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں قرآن پاک سے انسان کے علاوہ ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے دو مکھیاں پیدا کی، عربی میں اس کو بھی، یہ بھی حشرات میں سے ہے، وہ بھی حشرات میں سے ہے۔ تو ہیں دونوں مکھیاں، ایک کا نام عربوں نے نحل رکھا اور ایک کا نام ذباب رکھا۔ ذباب ایک گندی مکھی، ایک شہد کی مکھی۔ دونوں مکھیوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ ہے گندی مکھی۔ جو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی بنائی ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا۔ اب ایک مکھی وحی کو سامنے رکھ کر چلتی اور ایک مکھی وحی کے بغیر چلتی۔ ان دونوں کا میں تھوڑا سا فرق بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر جب وحی اتاری، اس نے قبول کر لی کہ ٹھیک ہے یا اللہ، جو آپ کہیں گے میں ویسے کروں گی۔ تو اللہ نے اس میں کیا استعداد پیدا کی کہ آج کتنی ٹیکنالوجی ہے، ساری دنیا کے سائنسدان مل کر ایک قطرہ شہد نہیں بنا سکیں گے۔ اور ایک چھوٹی سی مکھی ہے اور یہ پھلوں کا رس چوستی ہے تو اس کے اندر ایک تھیلی ہے جس میں جا کر وہ پھلوں کا رس شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، وحی کو سامنے رکھ کر چلنے سے پہلی اس کو جو خوبی ملی وہ یہ ملی کہ وہ دنیا کے لیے شفا بن گئی، انسانیت کے لیے شفا بن گئی، شفاء للناس۔ اس کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہوئی، پوری دنیا کے انسان مل کر اس کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتے۔ وہ مکمل ہو جائے، پختہ ہو جائے، پک جائے شہد، 1000 سال کے بعد بھی نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے نہ رنگ بدلتا ہے۔ جو شہد کھٹا ہو جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے پڑے رہنے سے، یہ ناپختہ شہد ہوتا ہے۔ جب شہد کی مکھی پورا پروسیس اس پہ کر لیتی ہے تو پھر وہ 1000 سال پڑا رہے، وہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر یہ خوبی رکھ، بلکہ شہد کے اندر کسی چیز کو ڈال دیا جائے وہ بھی خراب نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی یہ صفت رکھی ہے، یہ طاقت رکھی ہے۔ پھر اس پر اللہ نے اس کو ایک علم دیا ہے۔ ہم بھی ایک معاشرہ بن کے رہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے، مجھے لگتا ہے، میں نے یہ کسی تفسیر کی بات نہیں ہے، جیسی آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بڑے استاد بیٹھے ہیں، میں تو صرف ایک طالب علم ہی ہوں۔ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، فرد بن کے نہیں رہتے۔ ہماری زندگی تنہا نہیں، ایک اجتماعی زندگی ہے، اجتماعی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الہمہا فجورہا وتقواہا، گندی مکھی والا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور اچھی مکھی والا راستہ بھی دکھا دیا ہے، یعنی برائی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے۔ شہد کی مکھی ایک ماحول بنا کے رہتی، ایک معاشرہ بنا کے رہتی، وہ اللہ کی وحی کے پیچھے چلتی ہے، ان میں لڑائی کوئی نہیں ہوتی، ان میں جھگڑا کوئی نہیں ہوتا، ان میں قتل و غارت کوئی نہیں ہوتا، ان میں آپس میں کوئی کتا لڑتا ہے، شیر لڑتا ہے، بھیڑیا لڑتا ہے، سارے سانپ کو کھا جاتا ہے، چھپکلی چھوٹی چھپکلی کو کھا جاتی ہے، بلیاں لڑتی ہیں، کتے لڑتے ہیں، چوہے لڑتے ہیں، شیر لڑتے ہیں، ہاتھی لڑتے ہیں، چیتے لڑتے ہیں،
ریچھ لڑتے ہیں، مچھلیاں لڑتی ہیں، لیکن شہد کی مکھی آپس میں نہیں لڑتی۔ اتنا پرامن ان کا ماحول ہوتا ہے، اللہ ہی جانے ان میں کتنی تعداد ہوتی ہے، لاکھوں کے حساب سے ہوتی ہے۔ اللہ ان کو اس وحی کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ان کو اللہ نے گھر بنانے کا ایسا سلیقہ دیا کہ وہ کھانا بنانے کی 3 4 5 6 7 8 9 10 8 شکلیں ہیں، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، یعنی 3 کونے والا، 4 کونے والا، 5 کونے والا، 6 کونے والا، 7 کونے والا، 8 کونے والا، 9 کونے والا، 10 اینگل والا، کونے والا۔ یہ 3 سے 10 تک جتنے بھی ہم بنائیں گے خانے، ان میں ایک کو چھوڑ کر باقی تمام ایسے ہیں کہ آپس میں پوری طرح نہ مل سکتے ہیں، نہ جڑ سکتے ہیں، نہ سل سکتے ہیں۔ صرف ایک شکل ایسی ہے، مسدس، 6 خانوں والی شکل، 6 خانوں والی۔ یہ ایسی شکل ہے کہ آپس میں ایسے جڑتے ہیں کہ ان میں ذرہ سوئی کے برابر خلا باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اس مکھی کی اطاعت کی وجہ سے اس کو یہ نعمت دیتا ہے، وہ ایسا گھر بنانے پر قادر ہے کہ اس میں کہیں بھی کوئی خلا نہیں، اور کبھی تو اوپر سے نیچے لاتی ہے، اور کبھی نیچے سے اوپر جاتی، اوپر سے نیچے آتی ہے، تو نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے آ کر یوں ملتے ہیں ان کے خانے کہ اس میں 1 ملی میٹر کے برابر بھی فاصلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وحی کی اطاعت کی وجہ سے اللہ اس مکھی کو یہ دولت دے رہا ہے۔ پھر ان میں آپس میں اتنا نظم و ضبط ہے کہ ساری مکھیاں اپنی ملکہ کے تابع ہو کر چلتی۔ اللہ نے ان کو اس اطاعت کی وجہ سے سب سے خوبصورت رزق عطا فرمایا، پھولوں کا رس، جو اس جہان کی سب سے لطیف غذا ہے، پھولوں کا رس۔ اللہ نے اس کی غذا پھولوں کا رس بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا علم عطا فرمایا۔ یہ ایک چھوٹا جو چائے کا چمچ ہوتا ہے، ایک چھوٹا چائے کا چمچ، اس میں اگر شہد ڈالا جائے تو آپ کے لیے وہ 10واں حصہ بھی نہیں لقمے کا، اس میں 5000 پھولوں کا رس ہوتا ہے، 5000 پھولوں کا اس میں رس ہوتا ہے۔ اور جو ایک بڑا چمچ ہوتا ہے اس میں 2 لاکھ پھولوں کا رس ہوتا ہے، اور آدھا کلو شہد بنانے کے لیے مکھیوں کو 35 لاکھ اڑانیں اڑنی پڑتی ہیں، اور 50,000 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے، تب